جو 27 سالوں سے اسٹرگل کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان سے ریلیٹڈ فارن پالیسی وہی اڈاپٹ کی ہے جو پاکستان کی ہے، اور وہ ہمارا فارن ملک کے ساتھ جو پاکستان ہے۔ ایک آخری سوال لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی اندر سے مضبوط ہے، آئینی بینچ ہو، جوڈیشل کمیشن ہو، آئینی ترامیم ہو، آپ اس میں تو ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اندر کے اختلافات تو چل رہے ہیں۔ نہیں دیکھو ایک پولیٹیکل میں وہ کر دوں، دیکھیں ایک بات آپ کو یہ ضرور بتاؤں، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے ہم اسٹرانگلی اس پہ بلیو کرتے ہیں، اختلاف رائے ہر صورت ہونے چاہیے، اگر کوئی ہے تو اختلاف رائے اختلاف نہیں۔ عمران خان کی وہ خط بھی لہرایا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہاں کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، اس کو مبارکبادیں آپ کی پارٹی کی طرف سے دے رہی ہیں اور ایوب صاحب کی طرف سے دے رہی ہیں، اسے کیسے دیکھیں گے؟ نمبر 2 کہ جب یہ عمران خان کی حکومت تھی اس وقت جنرل بائیوا صاحب کو تاحیات بھی بنانے کی آفر ہوئی تھی، اور اب جو ہے نا یہ 5 سال جنرل صاحب کو ٹائم دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ سے بھی دیکھیں جہاں تک پہلے کا تعلق ہے کہ لائف ٹائم ایکسٹینشن ہونے چاہیے، ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے، امریکہ میں الیکشن ہوئے اور امریکہ میں ڈیموکریسی اور پیپل نے بولا ہے، اور پیپل کی جو وائس ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کہ ایسی ڈیموکریسی ایسی ہوتی ہے کہ آپ نکلے اور بغیر روک ٹوک کے اپنے رائے استعمال کرے اور آ جائے۔ اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو آبویسلی ہم سارے لوگ روٹین ہے اور ایک پریسیڈنٹ ہے، ہم سارے مبارکباد دے دیتے ہیں۔ میں بھی آن بہاف آف پاکستان تحریک انصاف اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں پاکستان اور امریکہ انشاءاللہ بہتر سمت میں جائیں گے، اور پہلے اچھی جو پہلے کے تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے خان کہ آپ بطور تحریک انصاف آپ ٹرمپ دیکھیں اسپیکر صاحب کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں جب ہم ان کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کیونکہ اسپیکر کا یہ اختیار ہے اور وہ کرتے بھی ہیں کہ اگر وہ لکھے تو پولیس کو لکھیں، اگر آپ کے پاس بندہ ہے کسی ایف آئی آر میں کہ انکوائری میں تو ان کو میرے سامنے پروڈیوس کرے، پارلیمنٹ میں پروڈیوس کرے، وہ obviously چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا، اس کی میٹنگز ہے، اس کے لیے پروڈیوس کرے۔ لیکن اگر بندے کا پتہ ہی نہیں ہو وہ کس کے قبضے میں ہے، اگر رپورٹ ایسی آ جاتی جس طرح ایک مرتبہ رپورٹ آئی ہے حاجی امتیاز صاحب کے جب جس کو اٹھایا گیا تھا تو رپورٹ آئی کہ پولیس کے قبضے میں ہی نہیں، اس لیے ہم نے تو اس کو لارجر فورم پہ لیا کہ جہاں بھی ہے کسی بندے کو آپ اٹھائیں، جس طریقے شیخ وقاص صاحب نے کہا، یہ نہیں ہے کہ بندہ کہاں پر ہے، وہاں جہاں بھی ہیں جہاں سے اٹھایا گیا، جن لوگوں نے اٹھایا گیا ساری دنیا جانتی ہے، تو سب لوگوں کا رول ہے اور پلے کرنا چاہیے۔ وقت پاس نہیں آن ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری نہیں تھی، اس کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ اب یہ ختم ہونا چاہیے، پارلیمنٹیرین کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے، باقی کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے۔ اور میں نے اسپیسیفکلی کہا کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور میں نے اسپیسیفکلی کہا پنجاب میں ہو رہا ہے۔ کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، کوئی ایک ثابت کرے، ہم نے 2 الیکشن وہاں لوز کیے، ہم کوئی کیا اگر یہاں کا ڈی سی جو ہے وہ آپ کا ڈی آر او ہے اور آپ کا ریٹرننگ افسر ہے، اور وہ فارم فورج کر کے بنا سکتا ہے، لوگوں کو کہہ سکتا ہے، یا ان کی پولیس کہہ رہی کہ آپ آر او کے دفتر میں نہیں آ سکتے، تو ہمارے والے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن علی امین خان صاحب نے مثال قائم کی کہ ہم سیٹ لوز کرے تو لوز کرے، لیکن ہم نے یہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پنجاب میں۔ اس میں میں ایک بات ایڈ کروں گا اور بریسر صاحب کی بات کی تائید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے ایم ایل ایز کے پی کے اندر ہماری مخالف جماعتوں کے تھے، اٹھایا جا سکتا تھا۔ جب آپ کے پاس حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، سیٹیں جیتی اور جا آپ سکتی کے پاس آئی جی آپ کا ہو، اٹھایا جا سکتا ہے ایم ایل اے مخالف، جیسے ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، پرچے دیے جا سکتے ہیں، ذلیل کیا جا سکتا ہے، بے توقیر کیا جا سکتا ہے، گندا کیا جا سکتا ہے، ڈریگ کیا جا سکتا ہے سڑکوں کے اوپر، جیسے ہمارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، مگر نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، ووٹ اتنا اہم نہیں ہے کہ ایک ووٹ کی خاطر ہم کسی کے ساتھ یہ کریں۔ تو یہ گندگی جو ہے، یہ گندگی غلاظت ہے، یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہو رہی ہے۔ And the Punjab government and the government in the federal government جو ہے they are party to it۔ ورنہ کے پی کے سے حکومت کے 5 ایم ایل اے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان سے بل پاس ہوتا ہے، اس سے پہلے جب آپ بازوں کو دے رہے تھے اس وقت آپ لوگوں نے مختلف جو بھی بورڈ لیا تھا، لیکن اس وقت ملک کے ملازمت میں دوسری کی جا رہی ہے، پاکستان طریقے سے آپ کو پتہ نہیں ہے، کیا آپ لوگوں کو اتنی کی اہمیت نہیں دی گئی؟ کیا آپ سے کچھ ہو جائے؟ نہیں دیکھو، حکومت نے تو جس طریقے سے ہوا تو شاید حکومت کے بندوں کو بھی تو نہیں پتا تھا، ہم نے تو پھر بھی مانگا، ہمارے پاس ہے حکومت کے نمائندوں کو، اور میرا خیال ہے حکومت کے باقی نمائندوں کو، کیا میرا خیال ہے ان کے سارے جو منسٹر تھے ایکسپٹ فار لا منسٹر، ان کے پاس بھی تو ایکٹ کی کاپی نہیں تھی کہ کیا ترامیم پاس کی جا رہی تھی، کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ ریسر صاحب آج بورڈ ٹی وی سے یہ بتائیے گا، ایک سیریز آف ایونٹس ہے، انتظار حسین پنجوتا ہو یا اس سے پہلے ہو، ابھی خواجہ شیراز ہیں،
ہائر جوڈیشری سے کب رجوع کریں گے آپ چیف جسٹس جائے آفریدی ہیں کل بڑے اچھے ماحول میں معاملہ ہائر جوڈیشری سے دیکھیں ہماری یہی چیف جسٹس سے توقع ہے کہ آپ کے سامنے ایک پٹیشن پڑی ہے، اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن فائل کی اس کے نام سے 3 جنوری کو اس میں آرڈر پاس کیا تھا قاضی فائصہ صاحب نے، اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ حکومت نو ادر دین وزیر اعظم انڈرٹیکنگ دے، اور وزیر اعظم وہ انڈرٹیکنگ لے اٹارنی جنرل کو ڈائریکٹ کیا تھا، ابھی موجودہ اٹارنی جنرل ہے، اور اس کو کہا وہ انڈرٹیکنگ آپ دے دے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا، اور وزیر اعظم نے جس وقت میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تو وزیر اعظم نے اٹھ کے کھڑے ہو کر کے اسپیکر صاحب کو کہا کہ میں آپ کے دفتر کو بتاؤں گا کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا ہے میرا۔ اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی وائلیشن بھی ہے اور اس کی کنٹمپٹ بھی ہے۔ ہمارے قاضی جو یحییٰ آفریدی صاحب ہے چیف جسٹس صاحب، اس سے بھی یہی توقعات ہے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری بھی عوام کی بنیادی حقوق اور ان کے نمائندگان، آئین کا ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جو کچھ استعمال ہونا ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو الفاظ سے استعمال ہونا ہے، وہ اس کے ساتھ وہ کر۔ دیکھیں ہم ایک نئی پٹیشن بھی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا 3 اکتوبر کو، ان کو بالکل ان کا جو رابطہ تھا دنیا سے منقطع کیا گیا، 5 دن ان کو تاریکی میں رکھا گیا، 10 دن ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ یہ ظلم تھا، یہ ٹارچر ہے۔ جو اقوام متحدہ کی جو کنونشن ہے آن ٹارچر، اس کے مطابق آپ اگر کسی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیں 8 بائی 8 کے کمرے میں اور اس کو کسی سے ملنے نہ دیں 20 دن تک، تو یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم اس معاملے کو لے کر بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اسی پٹیشن میں ہم انتظار حسین پنجھوتا کا بھی معاملہ اٹھائیں گے اور اب خواجہ شیراز کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے۔ اس حوالے سے حکومت نے جو ٹاسک رکھے تھے اپنے وہ مکمل کیے، انہوں نے چاہے آرمی چیف کی مدت ملازمت ہو، IMF سے انہوں نے پیسہ لینا تھا وہ، یا پھر ججز کے حوالے سے اپنے 5 سال مکمل کرنے کے لیے ججز کی تعیناتی یا جو بھی جوڈیشل پیکج لانا تھا انہوں نے کیا۔ ان کے پاس 5 سال مکمل کرنے کے لیے آخری ٹاسک ہے کہ وہ 11 ممبران اسمبلی اپنے ساتھ کریں تاکہ آئینی ترامیم یا قانون سازی ہو۔ وہ توڑنے تک ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ تو ایسی صورت میں کہ وہ 10-11 مولانا کی تک ایک ضرورت مستقبل میں نہ آئے، تو اس کے لیے آپ پھر کیا کریں گے تاکہ آپ کے 10-11 بندے رک جائیں اور حکومت کے پاس نہ آئیں؟ دیکھو حکومت کی تو کوشش ہوگی، اور یہی کوشش ہے جو بھی قانون سازی کر رہی ہے وہ تو سارے انلیگل اور کانسٹیٹیوشن سے ماروا انہوں نے قانون سازی کی ہے، جلدی میں کی ہے، اپنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں، رولز کو بھی فالو نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا مقابلہ کیا ہے، یہ ہمارے لوگوں کو سوائے وہ 4 کے جن پہ یہ زد کو کر کے اٹھا کر کے لے کے جا سکے، لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بنے گا، لوگ ٹوٹیں گے، لوگ جائیں گے۔ الحمدللہ پارٹی مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، کریں گے، ہم اسٹریٹوں پہ بھی احتجاج کریں گے، کورٹوں میں بھی اس کو چیلنج کریں گے جو ترمیم ہوئی ہے۔ آئندہ بھی اگر کوئی ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے۔ ویسے بھی وہ جو 5 لوگ جو بڑے ووٹ دے کے گئے ہیں، جو ذلت انہوں نے کمائی ہے، جو ان کی نسلوں کے ساتھ ہونا ہے، وہ ان کے حلقوں میں جو ہو رہا ہے، میرے خیال میں وہ دیکھنے کے بعد سمجھدار آدمی کو پرہیز ہی کرے گا۔